جانتے ہیں آپ یہ جو ظالم ہیں، یہ جو آتنکوادی ہیں، ان کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوتا ہے، کوئی دھرم مذہب نہیں۔ آپ جانتے ہیں سازش ایسی کی گئی کہ لوگوں سے ان کا جو ہے مذہب پوچھا گیا، صرف اس لیے کہ ملک میں نفرت کا ماحول اور پھیلے، اختلاف اور ہو، ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ مگر وہ ظالم یاد رکھیں، آتنکواد کے خلاف پورے مسلم تمام کے تمام متحد ہیں، ہرگز انہیں کسی بھی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے گا۔ ہم ہندوستان کی سرکار سے بڑی محبت اور ذمہ داری کے ساتھ گزارش کرتے ہیں، ان ظالم آتنکوادیوں کو جلد سے جلد گرفتار کریں اور ایسی دردناک سزا دیں کہ کسی ظالم کے اندر اتنی ہمت اور جرأت نہ ہو کہ ہمارے ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، آتنکوادیوں کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوتا، ہمارا مذہب اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، اور جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے پوری انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے۔ جہاں آتنکواد ہے وہاں اسلام نہیں، اور جہاں اسلام ہے وہاں آتنکواد نہیں۔ ہم کڑی نندا کرتے ہیں سخت لہجے میں ایسے لوگوں کی مذمت، اور پورے ملک ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کا ہر طرح سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور ملک ہندوستان کی حکومت سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ایسے لوگوں کو گرفتار کریں اور کڑی سے کڑی سزا دیں، تاکہ ہمارے ملک میں کبھی بھی اس طرح کا ماحول پیدا نہ ہو۔ آج فیصلے سیاسی پاور کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ فیصلہ کوئی بھی ہو، چاہے مسجد کا، مدرسے کا، خانقاہ کا۔ آپ کو معلوم بھی نہ ہو، شاید 2.5 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، ہمارے ایک عالم مولانا قمر غنی عثمانی صاحب جیل میں ہے کسی کو یاد ہے؟ کسی کو خیال ہے؟ کوئی بولنے والا ہے؟ کوئی کھڑا ہونے والا ہے؟ کوئی بیان دینے والا؟ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، میرا نام آ جائے گا، میرا نام آ جائے گا۔ ارے ہم کہتے ہیں ہم کھل کے قمر غنی عثمانی کا نام ایک بار نہیں 1 لاکھ بار لیں گے۔ نام آتا ہے تو آ جائے، اللہ نے زندگی اسی کے لیے دی ہے، مصطفیٰ کے نام پہ جیتے رہو، اور حضور کے نام پہ جان دینے کی نوبت آئے تو علامہ سید کفایت علی کافی کی طرح مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا جائے، پھر بھی پکار کے کہو کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ سینے کے اندر عزم پیدا کرو، حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ تاج الشریعہ نے اسی لیے کہا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو عزت کے ساتھ ہم کرسی پر بیٹھے ہیں نا، یہ کرسی باپ دادا کی نسبت کی وجہ سے نہیں ملی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ یہ ساری شان و شوکت اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے میں دی ہے۔ آج میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، زبانی طور پر عاشق نہیں، حقیقی معنی میں حضور کے عاشق بنے، سچے عاشق بنے۔ اور آپ کو معلوم ہے عاشق کیسا ہوتا ہے؟ آپ گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ نہیں چھوڑ رہا، کہتا نہیں صاحب ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا ہے، آپ سے گناہ نہیں چھوٹتا ہے۔ عاشقوں نے محبوب کے لیے دنیا چھوڑ دی ہے، دنیا چھوڑ دی ہے۔ یہ عشق کا لیول ہے، یہ عشق کی کنڈیشن ہے، عشق میں دنیا چھوڑ دی ہے۔ آپ کہتے ہو مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا ہے، اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں، میں ایک لائن کی حدیث سناؤں آپ کو۔ رسول اللہ کے زمانے میں ابتدائی دور ہے، ایک جانثار آ گئی، مسئلے کا اس وقت تک علم نہیں تھا یا خبر نہیں پہنچی تھی،
ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن کر، حالانکہ مرد کے لیے سونا پہننا کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہے، چاندی کی 4.5 ماشے سے کم کی 1 نگ والی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے۔ 2 طرح کی حدیثیں اللہ کے محبوب نے، ایک حدیث میں ہے انگلی سے اتاری ناراضگی کی جملے ارشاد فرمائے اور انگوٹھی پھینک دی۔ اللہ اکبر، مجلس مکمل ہوئی، اللہ کے رسول حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لے گئی، مجلس مکمل ہونے لگی، لوگ جانے لگے، وہ شخص بھی اٹھا، اس نے انگوٹھی اٹھائی نہیں، دیکھا بھی نہیں، لوگوں نے کہا وہ جانے والے تیری انگوٹھی پڑی ہے، تو استعمال نہ کر، لے جا، تیرے گھر میں کام آ جائے گی۔ سنو عشق کسے کہتے ہیں؟ آپ کے تو ایک گناہ نہیں چھوڑتا، ایک غلط کام نہیں چھوڑتا۔ اس عاشق نے کہا تھا اللہ کی عزت کی قسم، جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں، جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں، جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں، اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس کو اٹھانا تو بڑی بات ہے، اس کی طرف دیکھنا بھی میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ یہ عشق کا لیول تھا۔ آج بھی اگر عشق کا لیول اتنا ہی ہو جائے تو آپ بھی کہو گے جو ویل چیئر پہ بیٹھنے والے اس مرد قلندر نے کہا تھا فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ مسلک اعلی حضرت کانفرنس۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آپ کو معلوم ہے 1 سے 1.5 سال کا زمانہ گزر گیا، مہاراشٹر کی سرزمین پر جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا تھا، بڑی حیرانی کی بات ہے، بیان دینا اور رائے دینا بہت آسان کام ہے، میدان میں اترنا اس کے لیے کلیجہ چاہیے۔ آپ دور رہ کے رائے دے دیں گے، لیکن کسی دن میدان میں اتر کے آئیے تو پتہ چلے گا کہ میدان میں اترنے کے لیے کتنی ہمت اور جرأت چاہیے۔ میدان میں اترنے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا جانشین بننا پڑتا ہے، ٹیپو سلطان کا جانشین بننا پڑتا ہے، محمد بن قاسم کا کلیجہ لانا پڑتا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے، ارطغرل غازی کے تیور لانے پڑتے ہیں، عثمان غازی کی فکر لانی پڑتی ہے، تب جا کے انسان میدان میں اترتا ہے۔ ہماری تاریخ یہ رہی ہے، ہم جب ہندوستان تھے لیکن ہماری تاریخ رہی ہے جس زمانے میں حضرت طارق ابن زیاد اسپین کی سرزمین پر گئے، 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار لے کر سامنے 1 لاکھ سے زیادہ کا لشکر کھڑا ہے، ہاتھ میں تلواریں لیے، کچھ لوگوں کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضرت طارق ابن زیاد نے ساحل سمندر پر کشتیاں چلا دی، لوگوں نے کہا یہ کیا کیا، واپس کیسے جائیں گے؟ حضرت طارق ابن زیاد نے کہا تھا مسلمان جب اپنے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا لے کے نکلتا ہے تو اس کا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کرنا۔ شکریہ دوستو۔